فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. کہ آدمی رضا کو پہچانے، اس کی قدرت کو پہچانے، اس کی کبریائی کو جانے. یہ پاک کلام خدا کی کبریائی سے بھرا ہوا ہے. یہ اللہ کا پاک کلام اللہ کی عظمتوں سے لبریز ہے. یہ اللہ کا پاک کلام آقا دو جہاں رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کی قوتوں کی ترغیب دے رہا ہے کہ تم ایمان والے ہیں تو ایمان کے راستے پر چلو اور نبی کے اعمال کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو سنوارو. اس راستے پہ امت کے بڑے چھوٹے آئے، مرد عورت آئے، صحابہ سے لے کے اہل اللہ تک ہر ایک کی زندگی آئیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جو اپنے زمانے کی مشہور ولیہ خاتون گزری، ان کے بارے میں آتا کہ ان کی محفل میں بیٹھنے والی عورتوں نے پوچھا اماں جان برسوں سے آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور کبھی ہم نے شیطان کی برائی بیان کرتے ہوئے آپ سے نہیں سنا. تو ایک دم رو پڑی، فرمایا بیٹی کیسی عجیب بات کرتے ہو، رحمان نے مجھے ایک زبان دی ہے، اس زبان کو رحمان کی بھلائی بیان کرنے سے فرصت نہیں ملتی تو میں شیطان کی برائی بیان کرنے کے لیے وقت کہاں سے لاؤں. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جب ایمان و اعمال اور آخرت کا احساس ہوا تو اللہ کی بندیوں کو شیطان کی برائی بیان کرنے کا وقت نہیں تھا. اور جب زندگی میں خدا کا خوف نکل گیا، آخرت کی فکریں نکل گئی، نبی کی حیثیت کو پہچاننا نکل گیا، اپنی غلامی اور بندگی کی نوبت اور شان سے زندگی لٹ گئی اور سینے خالی ہو گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو امت شیطان کی برائی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ امت ایمان والوں کی برائی بیان کر رہی، ایک دوسروں کی غیبتوں میں لگی ہے، ایک دوسروں کی رسوائی میں لگی ہے، ایک دوسروں کی بے دینی میں لگی ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کہاں تک گزر گئے اور ہمارے اعمال کہاں تک لٹ گئے. تو میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا حق تعالی شانہ نے اسے رحمتوں کا دہا قرار دیا اور رحمتوں کے دہے میں ہم پر رحم فرمایا. اگر ہمارے اعمال کو اللہ پرکھتے اور ہماری زندگی کی غفلتوں کو اللہ ٹٹولتے اور اللہ ہماری زندگیوں کو ڈھونڈتے تو اگر یہ نوبت پر اللہ دیکھتے تو ہمارا ایمان رمضان سے پہلے خدا پاک کی قدم چھن جاتا اور اللہ ہمیں محروم کر دیتے. لیکن ان کی کریمانہ شان کو انہوں نے ڈھیل دی کہ میرے بندوں کے لیے توبہ کے موقع دو، ان کی زندگی میں مہلت دو. ماہ مبارک کی چوکھٹ پہ پہنچایا، اس کے سائے میں داخل فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ اس کا پہلا دہا اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا اعلان فرما دیا کہ اس کا پہلا دہا رحمت کا دہا ہے. وہ رحمت والے اللہ کے نبی اور رحمت والے نبی اس کو رحمت کا دہا بتلا رہے ہیں اور ان کی رحمتوں کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جن کے یہاں رحمتوں کے خزانے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آؤ میرے گناہگار بندو، میں تمہارے 11 مہینے کے گناہوں کو بھلانے تیار ہوں، میں تمہاری خطاؤں کو دھونے تیار ہوں، میں تمہاری برائیوں کو مٹانے تیار ہوں، بشرطے کہ تم میری قدرت کو پہچان لو، میرے دروازے کو پہچان لو. آپ نے مثال دے کے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مجمع میں، جس کا خلاصہ ہے کہ فرمایا بتاؤ کہ ایک عورت ہے جو مدتوں سے منتظر ہے اور متمنی ہے کہ اللہ اسے اولاد دے اور اس کا گود خالی ہے، یہاں تک کہ حق تعالی شانہ اسے اولاد سے مالا مال کر دے اور اس کے گود میں بچہ آ جائے. اب وہ خوش ہے کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا، اب شیرخوار بچے کو لے کے پھر رہی ہے اور اس کی محبتوں کو، اس کی اداؤں پر اپنی زندگی کے جذبات کو لٹا رہی ہے اور ہر ایک کے اندر نازاں و فرحاں ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ کہ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ وہ مجمع کے اندر بچے کو رکھے، کسی ضرورت کے لیے گئی، پلٹ کے آ کے دیکھا تو بچہ غائب ہے. اب وہ غم سے نڈھال ہے اور ڈھونڈ کے مایوس ہو چکی کہ شاید اب میرا بچہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں کسی حاسد نے لے لیا یا کسی بھیڑیے نے کھا لیا. ہفتوں گزر گئے روتے روتے اور بچے کی اداؤں کو یاد کرتے ہوئے کہ اب میرا بچہ مجھے نہیں ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ ہے اس حالت کے اندر اس کے بچے کو کسی نے لا کے اس کے گود میں ڈال دیا، لے تیرا بچہ، بتا اس کی ماں کی محبت کا کیا حل ہوگا. تو صحابہ خوشی سے چیخ اٹھے اور کہا اے آقا، جب اتنی ناامیدیوں میں اور ہفتوں گزرنے کے بعد جبکہ وہ بالکل یقین کامل پہ پہنچ گئی، جب اس کا اکلوتا بچہ اسے مل گیا تو مارے خوشی کہ اس کا دودھ ابل پڑے گا اور وہ محبت سے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لپٹا لے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یاد رکھو جتنا اس بچھڑے ہوئے بچے کے ملنے سے ماں کا دودھ ابل پڑتا ہے، اس سے زیادہ گناہگار بندے کے توبہ کرنے سے خدا کی رحمت ابل پڑتی ہے. اس اللہ کی رحمت کو پہچانو، اس نے رحمت کا دہا دیا. میرے بندو میری رحمتوں میں آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو دھو دوں گا
اور میں تمہارے گناہوں کو فرشتوں سے بھلا دوں گا۔ تو اولیاء امت نے اور محدثین کرام نے اس کی شرح عجیب فرمائی، فرمایا کہ آقا کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں سے تمہارے گناہوں کو بھلا دوں گا۔ تو آقا کیسے، اللہ کیسے رحمت والے ہیں، انہوں نے اپنے بندوں پہ کتنا کرم کیا، اور آقا کے صدقے اس امت کے اوپر کتنی حفاظت کے پردے ڈالے کہ یوں فرمایا کہ میں تمہارے گناہوں کو فرشتوں سے بھلا دوں گا۔ اگر یہ فرماتے کہ تمہارے گناہوں کو فرشتوں سے مٹا دوں گا تو قیامت کے دن یہ فرشتے تانا دیتے تھے، ارے تم نے یہ خطا کی، یہ گناہ کیے، یہ جرم کیے، اللہ نے معاف کیا جو آج تم جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں فرشتوں کو بھلا دوں گا تاکہ قیامت کے دن وہ تم کو تانا بھی نہ دیں اور تمہارے گواہ بھی نہ بن سکے گناہوں کے، اور کسی جگہ کو گواہی کے لیے باقی نہیں رکھوں گا۔ میرے دوستو، اس پروردگار عالم نے یہ رحمت کا دہا ہماری زندگی میں دے دیا، نہیں معلوم گزشتہ اس رحمت کے دہے میں رہنے والے کتنے ہیں جو اپنے قبروں میں جا پڑے اور مٹی کے نیچے چھپ گئے اور اعمال کا دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا۔ اللہ نے اس دروازے رحمت کو ہمارے لیے بھی کھلا رکھا۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک اس توبہ کے دروازے کو پکڑنے کی طاقت دے دے اور اس توبہ کے راستے پر ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے کہ ہماری زندگی پاک باز ہو، صحیح راستے پہ ہم چلیں، قرآن پاک کے ان مطالبوں کو اپنی زندگی سے پورا کریں کہ ہماری زندگی گناہوں پر نادم ہو، تقوی و طہارت کی طلبگار ہو، ہدایت کی محنتوں میں ہم چل رہے ہوں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابہ کو چلایا اور امت کو اس دین کی محنت پر لگایا، ان کی عورتیں دین کی محنتوں میں بے قرار، ان کے مرد دین کی فکروں میں چلتے رہے تاکہ زندگی گناہوں سے پاک رہے اور ایمان کے تقاضوں پر چلتی رہے، جان و مال کو ایمان و اعمال کے اوپر لگانے کے راستے پہ ڈالا۔ اسی لیے اہل اللہ نے فرمایا تم دھوکے میں مت پڑو کہ ہمیں مال مل گیا، یہ مال میں وہ خباثت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے پسینے میں شرابور ہے، بازو سے ایک لہلاتی کھیتیوں کا اور میٹھے پانی کا چشمہ آیا، ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے مناظر قدرتی اس پہ نظر آنے لگے۔ جب باغ و بہار کی کیفیت دکھی تو اپنے سواری کو باغ کو کھینچا، لمحے بھر کے لیے رکے، پھر ٹھنڈی حسرت کے ساتھ ایک سانس لی اور ایک شعر پڑا اور اس کا خلاصہ یہ تھا، فرمایا اے دنیا تجھ سے کیا جی لگائیں، تو جی لگانے کی جگہ نہیں، تیرا خمیر ہی ایسا اللہ نے بنایا ہے، اگر تجھے حلال سے لو تو حساب سے خالی نہیں اور حرام سے لو تو عذاب سے خالی نہیں، تیری کسی کروٹ میں چین نہیں، تیرے حرام میں عذاب ہے تو تیرے حلال میں حساب ہے، کس میں مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کبھی دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، لینا تو دور کی بات، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا حضرت یہ 500 اشرفیاں میری طرف سے قبول فرمائیے۔ فرمایا اچھا یہ بتا یہ 500 اشرفیاں جو لائے تیرے پاس اور مال بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت اللہ کا دیا بہت ہے۔ فرمایا تو اس میں اور اضافہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ فرمایا حضرت کون نہیں چاہتا اضافہ چاہتا؟ فرمایا سن لے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہونے کی تمنا بھی نہیں ہے، تیرے پاس اللہ نے دے رکھا پھر اس میں ہونے کی تمنا ہے، تجھ جیسے فقیر کا ہدیہ بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اہل اللہ تو وہ تھے جن کی نگاہیں اتنی سربلند تھی اور وہ ان چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو صحابہ نے اس زندگی کے نمونے بنائے تھے اور آقا دو جہاں صاحب نے مدینے کی معاشرت ایسی بنائی تھی، ایسی بنائی تھی کہ آپ نے اعلان کیا تھا اور مدینہ فرمایا اے لوگوں جب تمہارا نبی مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس گھر میں کس قبیلے اور خاندان کے لوگ رہتے ہیں۔ تو صحابہ کے چہروں پہ خوشی مچل گئی اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جبرائیل امین آتے ہیں اور آپ کو وحی سے یہ بات بتلاتے ہیں؟ فرمایا نہیں اس میں وحی کی ضرورت نہیں ہے، جب میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو ہر گھر سے قرآن پاک کو پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، اور جب ہر گھر سے قرآن پاک کو پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے تو اس کا لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس علاقے کے لوگ رہتے ہیں۔ جیسے ہر آدمی اردو بولتا ہے لیکن صاحب یہ آندھرا کا ہے، یہ مدراس کا ہے، یہ کیرلا کا ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ دکنی ہے، حیدرآبادی ہے، تو جیسے الفاظ اور لب و لہجے سے آدمی کو پتہ چلتا تو آقا نے فرمایا ان کے لب و لہجوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کبھی امت کا مزاج یہ بنا تھا اور آپ نے امت کے لیے نمونے کے طور پر مدینے کا ماحول چھوڑا تھا کہ دیکھو مدینے کا ماحول ایمان والوں کا وہ ہے کہ جس گلی سے گزر جاؤ تو قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں آئے گی، اور اب جس گلی سے گزر جاؤ تو فاحشہ عورتوں کی آواز آ رہی، قذبروں کے گانے کی آواز آ رہی ہے، بے دینوں کے تذکروں کی آ رہی ہے، قاتلوں کے ڈراموں کی آ رہی ہے،
خونیوں کے تماشوں کی آ رہی ہے، اور بدقسمتی سے یہ بے حیائی کے آلے اور یہ بے دینی کے آلے آج امت اپنے ہاتھوں سے خرید کر نبی کی محبت کا سودا کر رہی ہے، اور یہ نہیں سوچ رہی کہ ہم آقا کے محبوب ہیں یا ہم فرعون کے محبوب ہیں، ہمارے پاس کیا آ گیا۔ ارے اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے، میں اکثر ان باتوں کو کہہ رہا ہوں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور یہ بزرگوں کی باتوں کو دہرا رہا ہوں، اگر کوئی کسی مسلمان کو، چاہے وہ بے نمازی ہو اور بے عمل ہو، لیکن کوئی یہ کہہ دے میاں یہ چھوٹا سا خوبصورت مندر ہے، اسے اپنے گھر میں رکھ لو، تو ایمان والے کی غیرت اسے ہاتھ لگانا تیار نہیں ہوگی اور رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اور یہ ٹی وی کے نام کا مندر جس میں روز مناظر آ رہے ہیں، روز پجاریوں کی شکلیں آ رہی ہے، روز نئی نئی شکلیں اس کے اندر بتائی جا رہی ہیں، روز اس میں مسجدوں کو مسمار کرنے کے مناظر آ رہے ہیں، اس میں رامائن کی سیریز آ رہی ہے، اور مسلمان اپنے گھروں میں اسے رکھ کر مطمئن ہے، اسے یہ احساس نہیں کہ رمضان کے مہینہ آیا اور رحمتوں کی بارش ہو رہی اور میرا گھر رحمت سے محروم ہے، اس لیے کہ میرے گھر میں رحمتوں کے توڑنے والا تالا لگا ہوا ہے۔ اور وہ چیز ہے جس کو آقا نے اعلان کر دیا، لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر او کما قال، آپ نے فرمایا یاد رکھو جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اور تصاویر ہوتے ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اگر ہمارے گھروں میں تصاویر کے آلے ہوں گے تو رمضان کی برکتیں ہمارے گھروں میں کہاں داخل ہوں گی؟ اسی لیے رمضان گزر گیا تو ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہمارے دل بجھ گئے، ہمارے اعمال لٹ گئے، اس لیے کہ ہماری زندگی نحوست کے زہریلے اثرات میں آ گئی۔ تو آدمی کے اندر وہ غیرت آئے کہ اللہ کیا ہو گیا، میں ایک مندر کو لینے تیار نہیں اور بیسیوں مناظر کے اس آلے کو میں اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں اور بیسیوں پجاریوں کی شکلوں کو روز دیکھ رہا ہوں، نبی کے دشمنوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور میرے چہرے پہ تو غیرت نہیں آتی۔ اگر مجھ سے کسی کے تعلق کے اوپر دھکا پڑ گیا اور مجھ سے کسی کی طرف سے عزت کے اوپر اثر آ گیا، میں اس کا نام سننا گوارا نہیں کرتا، میں اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور میں آقا کے دشمنوں کو عظمت سے رکھتا ہوں، محبت سے دیکھتا ہوں، اور میرے اولاد ان چیزوں کو دیکھنے کے اندر لگی ہے۔ بلکہ ایک نازک مسئلہ رمضان المبارک کے موقع پہ میں عرض کر دوں، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہو، اس میں بے حیائی کے مناظر آ رہے ہیں، اس میں فاحشانہ مناظر آ رہے ہیں، اس میں ایڈورٹائز کے نام کے اوپر بے حیا عورتوں کے نظارے ہو رہے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی میں نفسانی حیجان پیدا کر دیتی ہے اور اس کے بدن کو ایک نئی گرماہٹ میں اور غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ اب ایسے وقت کے اوپر جب کہ ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں، اولاد بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان مناظر کے دیکھنے سے ذہن اور نفسانی حیجان اس کے بدن میں آ گیا، اگر اس وقت باپ کے اوپر بیٹی کاندھے پہ ہاتھ رکھ دے یا ماں کے اوپر بیٹا کاندھے پہ ہاتھ رکھ دے، علماء سے پوچھو نکاح ٹوٹ گیا، اب زندگی حرام ہو گئی۔ آج دارالفضا میں کئی مسئلے آ رہے ہیں اس قسم کے، لوگ رو رہے ہیں کہ اس حالت میں بچے ہمارے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیے، ہم بے حیائی کے مناظر دیکھنے میں مدہوش تھے، اب ہمارے رشتوں کا کیا ہوگا؟ رشتے حرام ہو گئے، اب باقی زندگی زنا میں گزر رہی، نکاح میں نہیں گزر رہی۔ اب آدمی سوچے کہ خدا کے کتنے عذاب کو ہم دعوت دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ فیصلوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا فیصلہ، اللہ کی مغفرت کا فیصلہ، اللہ کی طرف سے جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ، حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ۔ اس مہینے میں خدا نے ابو جہل کو ہلاک فرمایا، اس مہینے میں اللہ نے عتبہ اور شیبہ سرداران قریش کو اللہ رب العزت نے ذلیل کر کے اس دنیا کے اندر ان کو موت کے منہ میں پہنچایا۔ اسی مہینے میں اللہ پاک نے اپنے کرم سے بیت اللہ کے اوپر آقا کو غلبہ عطا فرمایا اور مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ تو رمضان کے اندر بڑے بڑے حق کے فیصلے اللہ نے ظاہر کیے اور باطل کے ٹوٹنے کے فیصلے ظاہر کیے۔ اللہ کرے کہ ایسے وقت پر ہم بھی اپنی زندگی سے اور اپنے گھروں سے باطل کو نکالنے کے فیصلے کر لیں اور قرآن پاک کی روشنی پہ حق پہ چلنے کے فیصلے کر لیں، اور یہ طے کریں کہ بقیہ زندگی ایمان کے تقاضوں پہ چلے گی، دعوت کی محنت پہ چلے گی۔ آقا جس دین کی محنت کو لے کر اپنی زندگی کو بھلائے ہیں، اللہ پاک نے آپ کی اس بھولنے کی کیفیت کو دیکھ کے اسی قرآن پاک میں تسلی دی اور بڑے پیار سے پکارا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے اوپر یہ کلام اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنے بھول جائیں اور اتنے تڑپ جائیں کہ آپ کو دیکھ کے ہماری رحمت ترس کھا رہی ہے؟ تو آقا اتنا تڑپ گئے اس کلام کے اوپر اور اس کلام کے پھیلانے پر، اس کلام کو منتقل کرنے پر، اور آج وہ کلام الہی کا ہم سے مطالبہ ہے کہ تم اپنی زندگیوں کو پاک کرو اور صحیح زندگیوں کو گزارو، ایمان پر چلو اور اللہ سے ڈر کر اپنی زندگیوں کو گزارو۔ اگر یہ راستہ زندگی میں آ گیا تو جو ایک اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، حق تعالیٰ پوری کائنات کو اس سے ڈرنے والا بنا دے گا۔